دیکھیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تھیٹر یہ ہے نا کہ آپ کو اسی وقت رسپانس مل جاتا ہے کہ مجھے مرد سے لڑائی نہیں کرنی ہے کسی بھی طرح سے. مرد اور عورت کو ایک ساتھ رہنا ہے اس دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، ہر جگہ ہمیں ساتھ رہنا اور ساتھ مل کے کام کرنا ہے. معاشرے کے جو رویے ہیں، لوگوں کے جو رویے ہیں، وہ ادب پڑھے بنا آپ کو نہیں سمجھ آتے ہیں. جو آج میں یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے صنوبر ناظر صاحبہ کو. صحیح معنوں میں جن کو کہا جائے کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہے. یہ ڈوچے ویلے کے لیے لکھتی ہیں، یہاں کچھ مقامی ویب سائٹس کے لیے لکھتی ہیں اور تھیٹر کرتی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف پبلک سیکٹر میں تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے بہت کام کر چکی ہیں. تو باقی باتیں آئیے ان سے کرتے ہیں. کیسی ہیں صنوبر صاحب آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یعنی میں بجائے تعارفی کلمات کے اور یہ پوچھنے کے کہ کہاں پیدا ہوئیں، کہاں ایجوکیشن، تو ہم ڈائریکٹ اس پہ آتے ہیں کہ آپ تھیٹر کی طرف کس طرح آئیں؟ یہ بہت پرانی بات ہے. کیونکہ جب میری پیدائش ہوئی اس وقت تو بھٹو کا دور تھا، لیکن اس کے بعد 77 میں جب ہمارا ضیاء الحق نے جس طرح سے ٹیک اوور کیا تو اس وقت میں ہارڈلی 3-4 سال کی ہوں گی. لیکن میرے فادر لیفٹ کی تحریک سے وابستہ تھے، اور اسی دوران میں جب کیونکہ ضیاء نے جب یہ ٹیک اوور کیا تو اسلم اظہر صاحب جو کہ ٹی وی کے اس وقت چیئرمین تھے، ان کو ایبرپٹلی ان کو نکال باہر کیا نا، جس طرح سے اور بھی لوگوں کو کیا تھا. بلکہ وہ بابا ٹی وی بھی ان کو پاکستان میں بالکل ٹی وی کو لانے والے ہی اسلم اظہر صاحب تھے. تو وہ پھر کراچی شفٹ ہو گئے 80s میں، اور وہاں انہوں نے ایک تھیٹر گروپ کی بنیاد رکھی جس میں میرے والد ثانیہ سعید کے والد منصور سعید صاحب اور اسلم اظہر صاحب، انہوں نے اس کو آگے چلایا. اور اس میں وہاں میرا جانا آنا اپنے والد کے ہمراہ ہوتا تھا اکثر. تو وہاں جانے کے بعد وہ میں دیکھتی تھی، کیونکہ ظاہر وسائل تو تھے نہیں اس وقت لوگوں کے پاس. تو انہوں نے بہت سارے مختلف علاقوں سے، کراچی چونکہ بہت بڑا شہر ہے، کاسموپولیٹن شہر ہے، تو انہوں نے بہت سارے علاقوں سے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا. اس میں لیاری کے بھی تھے، ہم خود ملیر میں رہتے تھے، ملیر سے میرے ابو کے ساتھ میں جایا کرتی تھی موٹر سائیکل میں، مجھے ابھی تک یاد ہے. تو وہ بچپن سے ہی دیکھا کہ کس طرح سے اسٹریٹ پلیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک جو عوامی تھیٹر ہوتا ہے اور جس میں آپ جو جبر کا ایک جو دور ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ تھیٹر کے ذریعے شو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک کیڑا موجود تھا. لیکن بس شادی جلدی ہو گئی تو اس کو میں نے چھوڑ دیا. میں نے خود بھی بس ایک ہی پلے میں کام کیا، دستک، ہمارے گروپ کا نام تھا دستک. اور خوش قسمتی سے آپ کی شادی بھی اچھی جگہ پہ ہوئی، یعنی جو آپ کو پارٹنر ملے وہ بھی آپ کے ہم خیال تھے. ناظر خود بھی اسی دستک گروپ کا حصہ تھے، اور میرے فادر، ان کے فادر ظاہر ایک ہی طرح کی تحریک سے وابستہ رہے. تو وہ ایک فیملی ہمارا آس پاس ہی رہتے تھے، قریب ہی گھر تھے ہمارے، اور چونکہ ہم ایک ہی گروپ میں تھے تو وہ اس طرح سے یہ ہو گئی بات چیت. ویسے یہ ہماری جو شادی ہوئی اس میں ہماری یہ کہا جائے کہ والدین کی پسند تھی کہ بھائی ایک جیسے گھرانے ہیں، تو وہ اس وجہ سے. لیکن یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہماری مشترکہ تھیں. دستک گروپ از ون آف دیم. بالکل صحیح. اچھا، تو دوبارہ آپ بتا رہی تھی کہ کس طرح یہ دوبارہ آپ نے شروع کیا، چونکہ میں آپ کا ایک پلے دیکھ بھی چکا ہوں. جی. اور بہت اچھے فورمز پہ آپ نے پرفارم کروایا اپنے گروپ سے. تو یہ گروپ کس طرح بنا، کس نام سے بنایا، اب اس کا تھیم کیا ہے، اس میں کیا کرتی ہیں آپ؟ چونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ ہم لوگ پہلا ہی پلے جو میں نے کیا تھا وہ کافی بڑا پلے تھا. اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اونلی 16 ایئر اولڈ، اور ہم اسلام آباد بھی آئے تھے. ہمارا ڈرامہ اس کا نام تھا گلیلیو. وہ میرے خیال سے اسلم اظہر صاحب کا مارکت الآرا یعنی تھیٹر پلے تھا. تو اس میں میرا ایک پلے لکھا بھی انہوں نے خود تھا، منصور سعید صاحب نے، منصور جو ثانیہ سعید کے جو والد ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں بہت بڑی کاسٹ کے تھے، میرے فادر بھی تھے اس میں. یہ تو ہم یہاں آئے تھے اسلام آباد کرنے کے لیے وہ پلے. اس کے بعد ظاہر ہے پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب اس 2 سال قبل جب یہ کووڈ تھا تو اس کے بعد پھر میں اور میری بہن، میری چھوٹی بہن ہے، ان کو بھی بہت شوق ہے فنون لطیفہ سے.
تو ہم دونوں نے مل کے سوچا کہ ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے. یہاں پر اسلام آباد میں بہت میں کہوں گی کہ اس لحاظ سے کافی بنجر ہے کراچی یا لاہور کی نسبت, کہ یہاں پر وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں جو کہ کراچی کا خاصا ہے یا لاہور کا. تو پھر ہم نے سوانگ نام چوز کیا, بلکہ وہ میری بہن نے کہا کہ مجھے لگا یہ مشکل نام ہے, لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا کریٹو تھا, تو ہم نے اس کا نام سوانگ کا مطلب ہے بحروب بدلنا. نہیں, دوسرا یہ کہ وہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں. تھیٹر کو اگر آپ ٹرانسلیٹ اردو میں کریں تو سوانگ ہی ہے. ہاں, لیکن ہمیں بہت لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ متروک ہوتے جا رہے ہیں نا. اردو ایک لحاظ سے ہمارے بچے, ہمارے خود بچے انگریزی, میں بھی اگر بات کر رہی ہوتی ہوں تو زیادہ تر ہم الفاظ انگریزی کے استعمال کر لیتے ہیں بنا سوچے سمجھے. تو وہ اس طرح سے یہ نام ہم نے استعمال کیا اپنے گروپ کے لیے, اور اب تک ہم 2 سال میں ہم نے کوئی پرفارمنسز تو ہم نے کوئی 8-9 کر چکے ہیں, لیکن ہمارے پلیز جو ہیں وہ ہم نے 5 پلے کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اسلام آباد میں جو میں نے ایک پلے میں گیا جو وہ سندھی سینٹر میں ہوا, تو اس میں تو بہت اوور ویلمنگلی لوگ آئے تھے. تو اوور آل کیسا رسپانس رہا آپ کو اسلام آباد کے حوالے سے؟ دیکھیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تھیٹر یہ ہے نا کہ آپ کو اسی وقت رسپانس مل جاتا ہے. اور جو ہماری ٹیم ہے وہ ظاہر ہے پہلے دوسرے جو کہ پرانے تھیٹر گروپ رہے ہوئے یہاں پر ان کے ساتھ وابستہ رہی ہیں, وہاں سے سیکھ کے نکلے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنٹمپریری جو تھیٹر ہے وہ آج کل کے بچے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. وہ سارے 25 سال 30 سال کی ایج کے ہیں, کوئی بھی اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے. تو اچھا, پھر ہم نے اپنے گھر میں ان کو ماحول دیا. میں نے اپنے گھر میں ہی پیچھے بیک یارڈ پہ ایک پورا ریہرسل کا روم بنا لیا ہے. ہم گھر کی بالکل ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں, تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور کل بھی ہماری جیسے تو ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں کہ چلے, جبکہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں ہے. بالکل صحیح, کوئی فنڈ نہیں ہے سوائے ایک ہمیں کارپوریٹ سیکٹر نے ہمیں تھوڑے سے پیسے دیے تھے جب ہم نے جس میں آپ بھی آئے تھے وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے, تو اس وجہ سے ہم وہاں کر بھی سکے. ادروائز اب یہ بلیک ہول کھل گیا ہے تو ہمیں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمیں پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی ہے, ہم بس ریہرسل پہ اپنے جیب سے خرچہ کرتے ہیں اور وہاں جا کے ہم پلے کر دیتے ہیں. اصل میں بیسکلی میرا مقصد ہی یہی ہے کہ جو فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی ہیں وہ آئیں بچوں کے ہمراہ اور وہ آ کے ڈرامہ دیکھیں. اسی وجہ سے ہم بہت منیمم وہ بھی رکھتے ہیں, اپنا جو اماؤنٹ ہے 500-600 بس, تاکہ اپنے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو سکیں, بس خرچے پورے ہو جائیں. تو ٹیم بھی اس میں خوش ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا, جو اسپیشل بچوں کے حوالے سے آپ نے کام کیا, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا کام تھا اور کس نوعیت کا کام تھا, کس طرح آپ نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیا؟ اصل میں وہی بات ہوتی ہے نا, میری شادی اس وقت ہوئی جب میں فرسٹ ایئر میں تھی, تو لیکن ظاہر ہے جس گھر میں شادی ہو کے گئی تو وہاں پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا. جیسے میں اپنے فادر سے شروعات میرے فادر نے کی تھی, میری تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے بچپن میں ہی سارا کچھ یعنی کہ رشین لٹریچر یا فرینچ لٹریچر ہے, اردو تراجم مجھے دینے شروع کر دیے تھے, اور میں وہ پڑھنے کی شوقین تھی تو وہ پڑھتی گئی. پھر وہاں بھی گئی تو وہاں جانے کے بھی پڑھا, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تعلیم اپنی جاری رکھنی ہے, بے شک شادی بھی ہو گئی ہے. تو وہ میں پڑھتی رہی, گیپس آتے رہے, لیکن میں نے ماسٹرز تک میں گئی. ایم فل کی بھی پوری کر لیا تھا لیکن تھیسس نہیں کر پائی سم ہاؤ, لیکن ماسٹرز میں نے ہسٹری میں کیا. پھر ہم چلے گئے انگلینڈ, میرے ہسبینڈ کو مل گئی تھی پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ, تو ہم وہاں انگلینڈ چلے گئے. تو وہاں جو 5 سال میں جو وہاں رہی, وہاں پر ظاہر ہے آپ کو سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور تو میں نے وہاں کی گورنمنٹ آپ کو, چونکہ میں بینگ اے پاکستانی اور مسلم, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی سیٹلڈ ہیں. تو اور بہت یعنی ایک المیہ ہے یہ کہ وہاں کی ہر فیملی میں ایک آلموسٹ ہر فیملی میں ایک بچہ ڈسیبل ہے, کیونکہ کزن میرجز کا بہت زیادہ رواج ہے. اس کی وجہ سے ہر بچے میں کچھ نہ کچھ نقص پیدائشی موجود ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں کی اسٹیٹ آپ کے کسی کا بھی بچہ ہو وہ اس طرح سے ان کے لیے ایک فاسٹر کیئر کا انتظام کرتی ہے. یعنی جو بیسیکلی اسٹیٹ ہے وہ بچوں کو اون کرتی ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. جی بالکل بالکل, اگر آپ وہاں کے سٹیزن ہیں تو آپ کو وہ ساری پرکس اور ساری بینیفٹس دیتے ہیں جو کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہیں. تو وہاں میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, تو میں نے جا کے وہ کورسز کیے. تو وہ میں نے 3 کورسز کیے تھے, ایک تو ڈسلیکسیا پہ, دوسرا تھا آٹزم پہ,
اور تیسرا میں نے کیا تھا ایپیلیپسی پہ، مرگی. یہ تینوں میں نے کیے تھے، اور تینوں ہی جو بچے جو اس عارضے سے گزر رہے تھے وہ ان کو میں اتفاق سے کہ آج کل میں ریحام خان کی کتاب پڑھ رہا ہوں، جو ان کی آٹو بایوگرافی، تو اس میں بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کو کورس کیا تھا، کوئی اس سے ملتا جلتا. جی آپ اپنے بارے میں یہ وہاں پر اصل میں دیکھیں آپ، یہ بات وہ جو کہتے ہیں نا ویلفیئر اسٹیٹ کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسے کورسز فری میں کرواتی ہیں. ظاہر ہے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ میں جا کے وہ کورس کروں، تو انہوں نے اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں اخبار میں، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ وہاں پر کال کرتے ہیں، وہ آپ کو بلا لیتے ہیں. اس وقت میری چھوٹی بیٹی میرے خیال سے چند ماہ کی ہی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے کریش پرووائڈ کیا، اور میں پورا دن وہاں پر وہ کورسز کرتی تھی. 6 مہینے کے کورسز تھے، 1.5 سال کا وہ میرا پورا عرصہ تھا جس میں نے وہ کورسز کیے. پھر مجھے انہوں نے وہ بچے اسائن کر دیتے ہیں. تو وہ فیملیز بھی خوش تھیں کہ یار یہ مسلم بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے، تو ہمارے بچوں کے ساتھ اردو میں بھی گفتگو کر سکتی ہے. لیکن وہ ایک بڑا ٹف پیریڈ تھا میرے لیے، کیونکہ میں ایسے بچوں کو دیکھتی تھی، بہت افسوس ہوتا تھا. تو آنے کے بعد بھی میری پہلی جاب یہاں کے یہی تھی. بالکل ٹھیک. معذور بچوں کے ساتھ ایک جو تھا نا کیا. تو انگلینڈ سے جب واپس آئے تو یہاں اسلام آباد میں ہی آ گئے؟ ہاں، جاب کی اپرچونیٹیز تھیں، کراچی میں بھی تھیں، انڈس ویلی میں بھی میرے ہسبینڈ کو ڈائریکٹرشپ کی آفر ہوئی تھی، اور یہاں UN میں ہوئی تھی، UNDP میں. لیکن چونکہ انگلینڈ میں اتنے سال رہنے کے بعد کراچی حسل بسل والا شہر ہے، تو میں نے سوچا، اور میری 3 بیٹیاں تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دوں، اور مجھے یہ لگا کہ مجھے جانا چاہیے اسلام آباد، ایک دوسرے شہر، اور مجھے اچھا لگتا ہے مختلف شہروں میں رہنا، اور آپ سیکھتے ہیں اس سے، ایکسپوجر سے. بالکل صحیح. اچھا، ایک آپ کا جو ہے وہ پہلو ہے فیمنزم والا، جی، تو اس کے بارے میں ذرا ہم، بہت سے لوگوں کو کانسیپٹ نہیں ہے، ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ فیمنزم ہے کیا. دیکھیں فیمنزم کی تو بہت ساری، ہمارے یہاں فیمنزم کو صرف یہ لے لیا گیا، میں جہاں تک سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہمارے یہاں فیمنزم کو خواتین نے، مردوں نے تو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ عورت وہ سب کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے، اور کر رہی ہے. مجھے یہ بہت بری ٹرم لگتی ہے، صنف نازک، کیونکہ عورت نازک ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوتی تو وہ ایک زندگی کو تخلیق ہی نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. مرد یہ سوچ کے ہی لرز جائے کہ جس پورے پروسیس سے ایک عورت گزرتی ہے، اور کئی بار گزرتی ہے، ہمارے ہاں تو عورتوں کے 10 بچے بھی ہوتے ہیں، تو عورت نازک بالکل بھی نہیں ہے. اس کی صرف فزیکل اس کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نازک ہے. دوسری جو اہم بات یہ فیمنزم کی، میں سمجھتی ہوں کہ فیمنزم سگریٹ، عورتوں کا سگریٹ پینا یا ماں بہن کی گالی دینا نہیں ہے ہمارے ہاں بیسکلی، کیونکہ ابھی تک عورتوں کی وہ کنڈیشننگ اسی طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں مردوں کے، دیکھیں مجھے مرد سے لڑائی نہیں کرنی ہے کسی بھی طرح سے. مرد اور عورت کو ایک ساتھ رہنا ہے اس دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، ہر جگہ ہمیں ساتھ رہنا اور ساتھ مل کے کام کرنا ہے، سیگریگیشن نہیں کرنا. بیسیکلی سپیشی تو ایک ہی ہے نا. بالکل صحیح. تو اس میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے کہ یہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنی. کوئی مرد اگر ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، ایک عورت دیتی ہے تو اس سے بھی اختلاف ہے. اگر ایک مرد سگریٹ پیتا ہے سب کے بیچ میں، کیونکہ میں نہیں پیتی ہوں تو میں نہیں چاہوں گی کہ میں پیسو اسموکر بنوں. تو فیمنزم کی تو بھائی تحریکیں چلی ہیں، ابھی ہمارے یہاں بھی یہ نئی آئی ہے، تو اس میں لوگوں کے ذرا اصل میں دماغ اس طرح سے نہیں کھلے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے دوڑ ہے. میں نہیں سمجھتی اتنا تیزی سے دوڑنا چاہیے. میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ فیمنزم کے حوالے سے نہ صرف مردوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں بلکہ خواتین کے بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایکسپوجر نہیں ہے خواتین کا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ، دیکھیں ہمارے یہاں ابھی بھی صرف اگر 50% خواتین ہیں تو ہارڈلی کتنی عورتیں باہر نکل کے کام کر رہی ہیں، یعنی فیلڈ میں آ کے. میرے خیال سے 10%، اگر میں زیادہ بولوں 15%. زیادہ تر تو خواتین گھر میں ہی قید ہے. نہیں، اصل میں یہ ہے صنوبر صاحبہ کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ چونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ یا اس تحریک کو چلانے والے وہ زیادہ شہری آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. اب اگر آپ دیہاتوں میں جائیں، وہ آپ KP میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، سندھ میں جائیں یا پنجاب میں جائیں، تو خواتین تو کھیتوں میں کام کرتی ہیں. جی. وہ جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، گھر کے سارے کام وہ کرتی ہیں، اور بڑے وہ اتنے مشکل کام ہوتے ہیں.
مرد بھی کام کرتے ہیں اور خواتین بھی کام کرتی ہیں. جس طرح سوسائٹی ہزاروں سالوں سے تھی, تو یہ بیسیکلی جو ٹرانزیشنل فیز آیا جس میں لوگ تھوڑا پڑھ لکھ کے کچھ جابس کا سلسلہ شروع ہوا, تو وہ شاید اس سے تھوڑی سی تبدیلی ایک آئی, اور اس کو ابھی ایک اگر اس واپسی کی طرف ہے کہ بھئی خواتین اور مرد دونوں اگر کام کرتے ہیں تو دونوں ایکول ہیں اور سوسائٹی اسی طرح آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیے اب تو کرنے پڑے گا کام, کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ظاہر پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کی جابس اپرچونیٹیز کم ہیں اور حالات زیادہ خراب ہیں بنسبت دوسری مختلف ملکوں کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ دور گیا کہ صرف ایک بندہ کمائے گا گھر میں اور 5-10 لوگ کھائیں گے. اب عورت کو بھی اس کے شانہ بشانہ کام کرنا پڑے گا. ایون اب ہمیں ویسٹ کی طرز پہ چلنا پڑے گا کہ بچے بھی اگر آپ کے 17-18 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اڈلٹ ہیں اور ان کو بھی فل ٹائم نہیں تو پارٹ ٹائم کام کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کی فیملی سروائیول اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کام کریں گے تو ان کی ایک لرننگ بھی ہوگی, ان کو تھوڑا پتہ بھی چلے گا کہ انہوں نے زندگی اپنی خود کیسے گزارنی کیسے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کاروباری دوست ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیتے تو وہ صرف جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا فوکس صرف جاب لینا ہوتا ہے. جی. تو اگر ایک ینگ ایج میں کسی وجہ سے کوئی پڑھ نہیں سکا, اسکول سے نکل گیا, کالج سے نکل گیا, تو وہ چونکہ عملی زندگی زیادہ جلدی شروع کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو سروے کروائیں اور اس میں ریشو زیادہ کامیاب لوگوں کی, کامیاب ان اے سینس مانیٹری اعتبار سے, جی جی, تو ان لوگوں کے کاروبار, ان کی دکانیں اسٹیبلشڈ ہیں, وہ زیادہ اسٹیبلش ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں. جی جی. تو اس لیے یہ آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ اب ہمیں پریکٹیکل اپروچ اپنانی پڑے گی. بالکل. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی اس طرف آ رہی ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ میرا تعلق کراچی شہر, ایک ایسے شہر میں رہی ہوں جہاں پر خواتین بنسبت دوسرے شہروں کے زیادہ آزاد ہیں, تھیں اس وقت تو خیر زیادہ تھیں, اب تو بہت ریولوشنری چینج آیا. میرا اپنا علاقہ, اب وہاں پر سب خواتین یعنی آپ کو بغیر حجاب کے کوئی نہیں ملے گی, تو وہ تو چینج تو آیا ہے کیونکہ, لیکن ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں تاریخ آگے کی طرف ہی جاتی ہے. یہ ایک فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں جانا آگے کی طرف ہی پڑے گا, پیچھے کی طرف نہیں جا سکتے. گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں, ظاہر ہے ذہنی بلوغت ہماری ابھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے, نہ خواتین کی نہ مرد حضرات کی, لیکن ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ چینج آ رہا ہے, تو جی میں سمجھتی ہوں کیونکہ خود میری 3 بیٹیاں ہیں اور کراچی جیسے شہر میں ہونے کے باوجود مجھے جس طرح کے چیزوں سے گزرنا پڑا, تیسری بیٹی کی پیدائش پہ بھی کوئی کہتا نہیں ہے, بٹ یو نو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کا رد عمل. آپ نے تو لکھا بھی نا اس پہ پورا, بلکہ عمر چیمہ نے جب وہ ری ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے صرف ایک چیز پڑھنی ہے تو یہ پڑھیں. جی جی. تو آپ بات اپنی جاری رکھیں. جی, وہ میں نے اسی لیے لکھا. مجھ سے جب عمار صاحب نے کہا کہ آپ اگر میں نے کہا میں بالکل لکھ سکتی ہوں. میں نے پہلے بھی یہ میں نے کہانی میں نے انگریزی میں لکھی تھی ٹریبیون میں 2010 میں, تو اس وقت میں نے لکھا تھا گیو می سنز کے نام سے, لیکن اس دفعہ میں نے یہ لکھا کہ نہیں, بیٹیاں ہی دی جائے نا. یعنی میں آج بہت یعنی کہ شکر ادا کرتی ہوں قدرت کا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, اور اس میں ہم والدین کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ بچیاں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک صرف لڑکا ہی کر سکتا ہے. تو میں تو اپنی بیٹیوں کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور وہ کر رہی ہیں کام. وہ جو آپ نے لکھا اس کا تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیں نا کہ وہ کیا تھا. دیکھیں میں خود بھی اس وقت کم عمر تھی, 2 بیٹیاں ہو گئیں, تو میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے کوئی وہ نہیں تھی. ہم یہی تھا کہ بس 2 بچے ہو جائیں, بے شک بیٹا ہو جائے, بیٹی ہو جائے, یا 2 بیٹے ہو جائیں, 2 بیٹیاں ہو جائیں. لیکن جب 2 بیٹیاں ہو گئی تو میں بھی ٹھیک تھی, لیکن یو نو ایک ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے جیسے ایک پریشر ہوتا ہے عورت کے اوپر. اور اگر عورت اس وقت تھوڑی نہ سمجھو, اور میں تھی اس وقت, کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا, کیونکہ آپ کو چاروں طرف سے ایک طرح کی ایک بوچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے کہ ارے کیوں نہیں ہوا بیٹا, ہونا چاہیے, بیٹے سے تو ہی نسل آگے چلتی ہے, یو نو اس طرح کی باتیں. تو مجھے یہ لگا کہ اگر میرا بیٹا نہیں ہوگا تو میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی ہم عورت بھی اس پیٹریارکل جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا, اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ جو ساس بہو کا جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے, اور ساس ایک عورت ہے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ساسیں بہوؤں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں, کیونکہ وہ کیونکہ وہ خود اس سے گزر کے آتی ہیں, تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مائیں اپنے بچیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں. پسند کی شادی آپ لے لیں, نہیں کرنے دیں گی,
یا پڑھنے کی اگر خواہش ہے نہیں, باہر جانے کی خواہش ہے. ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری مائیں ہیں وہ کہتی نہیں ہم اپنے بیٹوں کو بھیج دیں گے باہر. آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ ان کو یہ پتا ہو کہ کہاں پر ان کی لمٹس ہیں, کہاں تک ہیں ان کی لمٹس, اور کہاں ان کو وہ ڈرا کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں, میں نے تو اپنی بچیوں کو بہت جلدی, 16 سال کی تھی میری بیٹی, میں نے ان کو امریکہ بھیج دیا تھا ہائی اسکول کے لیے. ہو سکتا ہے یہ میری غلطی ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے وہ لرننگ ایکسپیرینس تھا. نہیں وہ تو میں جیسے میں پہلے بھی ریحام خان کی کتاب کا ذکر کیا, تو وہ بیچ میں انگلینڈ سے بچوں سمیت یہاں چک شہزاد میں آ کے رہنا شروع ہو گئی. تو وہ اکیلی تھی, تو وہ تھوڑا اپنے بیان کر رہی تھی کہ کس طرح اسے فائٹ کرنا پڑا. تو وہ کہتی کہ میرے بالکل نیبر میں جو تھے وہ ایک بڑے مذہبی قسم کے میاں بیوی تھے, اور وہ بڑی میری ہیلپ کرتے تھے, لیکن ان کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. تو جب میں اس پہ حیران ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ, انہوں نے کہا کہ چونکہ بیٹا بھی پڑھتا تھا لیکن بیٹی اس سے زیادہ اچھی پڑھتی تھی, اس کے گریڈ زیادہ اچھے تھے. تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم کل خدا کو کیا جواب دیں گے, تو ہم نے بیٹی کو باہر بھیج دیا. تو اس نے جو فقرہ لکھا, اس نے کہا کہ فیتھ الٹیمیٹلی پازیٹیوٹی کا نام ہے, کہ آپ اس کو جس سائڈ پہ بھی لے جائیں, تو اگر اس سے پازیٹیو کچھ نکل جائے تو دین اٹس اوکے. بالکل 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 صحیح. دیکھیں وہ تو پھر پڑھنے کے لیے بھیجنا, جاب کے لیے بھیجنا, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سے مذہبی میں نے دیکھے ہیں افراد جو اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے بیٹے, میں تو اتنی برابری کی قائل ہوں کہ اگر ایک بچے کو آپ نے امریکہ بھیجا ہے تو دوسرے کو بھی پیسے آپ اپنے بچوں کے لیے برابر رکھیں. اب آگے بچے کی مرضی ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. میری تینوں بیٹیوں نے مختلف ملک چوز کیے جانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, وہ ان کی مرضی تھی, لیکن ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ بیٹا اتنے پیسے ہیں آپ کے لیے, اس میں آپ جہاں بھی جا کے. تو اب جو تیسری بیٹی ہیں وہ کینیڈا میں ہے, اور لیکن وہ اپنا سروائیول کے لیے وہ اپنا خود کام کرتی ہیں, تو وہ اچھا ہے میرے خیال سے. اچھا سنوبر صاحب, ایک جو آپ کی شخصیت کا پہلو ہے کہ میرے چونکہ عمر کے اعتبار سے یا اس طرح, یعنی مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر مبارک علی, اشفاق سلیم مرزا جیسے لوگ, منشا یاز جیسے لوگ, ان سے میری ذاتی دوستیاں رہی ہیں. راجہ انور تھے جیسے. تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک ہوٹل میں اشفاق سلیم مرزا صاحب کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی تھی, تو وہ آپ نے ڈاکٹر روش جو ہے انہوں نے کمپیئرنگ کی, تو آپ نے اس میں ایک مضمون پڑھا تھا, تو اشفاق سلیم مرزا صاحب کے حوالے سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سنجیدہ تحریر کی طرف بھی, اور ابھی تو آپ ریگولر ڈویچے ویلے کے لیے اور وی نیوز کے لیے لکھ رہی ہیں, تو یعنی کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایم فل ہسٹری میں کر رہی تھی, تو وہ آپ کا رجحان زیادہ لٹریچر کی طرف ہے, فکشن کی طرف ہے, یا کہ ہسٹری یا پولیٹیکل ہسٹری کی طرف ہے؟ دیکھیں جب یہی ہوتا ہے, آپ, میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ ہسٹری بھی کیا ہے, پرانی باتیں جو ہیں, جو بھی, چاہے وہ اس وقت کا جو سیاسی دور تھا, ثقافتی دور تھا, جو بھی ہے وہ سارا ہسٹری میں آ جاتا ہے. ادب کا چونکہ اس لیے مجھے شوق ہے, مجھے فکشن بہت اچھا لگتا ہے, اور خاص طور پہ مجھے رشین لٹریچر جو بنیادی اسی سے پڑھی تھی, کیونکہ اس وقت میں نے جیسے کہا کہ میرے جو والد تھے وہ لیفٹ کی تحریک سے وابستہ تھے, تو وہ میکسم گورکی یہ میں نے بہت کم عمری میں پڑھ لی تھی, بہت میں چھوٹی تھی. تو جو اس وقت بچے وہ انسپیکٹر جمشید وغیرہ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے, تو میں وہ, ویسے یہ ہے کہ ماں جو ہے ان کا میکسم گورکی کا, وہ تو کسی عمر کا بچہ یا بڑا پڑھ سکتا ہے, وہ سب کے لیے ایک جیسا, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جی فلانی عمر کا نہ پڑھے اور فلاں عمر کا نہ پڑھے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی لٹریچر اس عمر میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ منڈو فحش ہے تو وہ نہیں بچوں کو پڑھائیں, بالکل پڑھائیں اسے. اسی سے دیکھیں آپ کو معاشرے کے جو رویے ہیں, لوگوں کے جو رویے ہیں, وہ ادب پڑھے بنا آپ کو نہیں سمجھ آتے ہیں. جو آج میں سمجھ سکتی ہوں لوگوں کے رویوں کو, یا بہت جلد ہی, یعنی میں بہت دوستیاں بنانے کی ماں, میں بہت سوشل ہوں, لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ پہ اپنا کچھ تھوپ رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے, تو میں بہت جلد اس کو اپنی دوستوں کی فہرست سے نکالنا بھی پسند کرتی ہوں کہ اس عمر میں ظاہر ہے میں اب میں آدھی صدی پوری کر چکی ہوں اپنی زندگی کی, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مجھے لوگوں کی خرافات سننی چاہیے, کم از کم اب نہیں. پوری زندگی عورت یہی کر رہی ہوتی ہے. بالکل. آپ کا جو پچھلا کالم تھا وہ بھی اسی اپنی عمر کی نصف صدی گزارنے پہ تھی, تو میں نے ابھی جو ریسیپشن پہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں نا,
تو انہوں نے کہا میں اصل میں وہ آپ کے انتظار میں کھڑا تھا تو آپ تو وقت سے پہلے آ گئی. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ وہ کسی انتظار میں ایک پوچھ رہی تھیں خاتون آپ کے بارے میں. میں نے کہا درمیانی عمر کی ہے. ان کے نہیں، وہ تو ینگ تھیں. تو مطلب اکثر جو لوگ ہیں وہ اپنی خواتین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ عمر چھپاتی ہیں، لیکن اب تو خواتین وہ بالکل نہیں چھپانی چاہیے نا مردوں کو. مجھے لگتا ہے مرد زیادہ چھپاتے ہیں بالکل ایسے. خواتین میں آئی فیل پراؤڈ کہ بھائی یہ تو آپ کے، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. اور بالکل مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کیونکہ یہ کلیشے ہو گیا ہے میرے لیے کہ آپ اس عمر کی نہیں لگتی، آپ اس عمر کی لگتی ہیں. بھائی کیوں؟ میں ہوں 50 کی تو میں 50 کی ہی لگنا چاہوں گی. ہاں دیکھیں اپنے کیونکہ میں یوگا کے ساتھ وابستہ رہی ہوں، یہ بھی میں نے انگلینڈ میں ہی سیکھا. اور چونکہ میں بہت میں ہائپو تھائرائڈزم ایک بیماری ہے تو مجھے تھائرائڈ جسے کہتے ہیں یہ پاکستان میں بہت کامن ہے. یہ بڑی بہت خطرناک ہے اور اگر آپ اس کو صحیح سے ڈیل نہیں کرتے تو خواتین، بہت سی خواتین کو میں دیکھتی ہوں جو کہ اوور ویٹ ہو جاتی ہیں، ڈل ہو جاتی ہیں، ایون ان کے نفسیاتی مسائل بہت ہوتے ہیں، جوڑوں کے مسائل. ہو سکتا ہے میرے بھی نفسیاتی مسائل ہو. جی لیکن یہ ہے کہ میں یوگا کو میں سکھاتی رہی ہوں بہت عرصے کچھ خاص میں تو، لیکن یہ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. صنوبر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پہ ابھی ہماری بات نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.